اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، سب سے پہلے تو کچھ دن انتظار کرانے کے لیے معذرت، اور ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے آپ سے کہ آج چونکہ انتہائی علیل بھی ہوں، اسی لیے کوشش کروں گا بات جلد سے جلد سمٹ جائے۔ رہا بیمار ہونا تو وہ کبھی بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کے آڑے نہیں آتا۔ سادات کے لحاظ سے ہماری جو سیریز چل رہی ہے اس کی آج دوسری نشست ہے، اور اس میں ہمیں ایز یو کین سی مرزا علی انجینئر صاحب کو جواب دینا ہے۔ ان کی باتوں کا جواب شروع کرنے سے پہلے ہی میں پوری دنیا کے جتنے بھی بہن بھائی شیعہ سنی مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی مومنین و مومنات اس وقت مجھے سن رہے ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرزا علی انجینئر صاحب کو سننا چھوڑ دیں، لیکن میں اتنی گزارش کروں گا کہ حضرت کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے صحیح تسلیم نہ کیے، کیونکہ حضرت سو کالڈ محقق بنتے تو ہیں، لیکن ان کی تحقیق کیا ہے اس سارے معاملے میں مجھے نظر آ گیا الحمدللہ۔ اور میں تمہیداً ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کا اپنا ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جنہوں نے خود مجھے بھجوایا تھا۔ اس میں صفحہ یہ انداز پیروی کے انجام میں صفحہ نمبر 3 پر انہوں نے گستاخانہ کی عبارت نقل کی ہے، ایز یو کین سی، کہ زنا کے وجہ سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیر و گدی کی صورت میں معاذ اللہ ڈوب جانے سے برا ہے۔ یعنی کہ معاذ اللہ رسول خدا کا خیال نماز میں بیر و گدھے سے بھی برا ہے، استغفر اللہ۔ عبارت بالکل ٹھیک نقل کی ہے، لیکن آگے انہوں نے جو حوالہ دیا دیوبندی بزرگ مولانا عبد الحی صاحب، اور حوالہ دیا صراط مستقیم پیج نمبر 169 کا، بہت اچھے۔ عزیزان، مرزا صاحب کی جب میں نے یہ عبارت پڑھی تو میں نے کہا ہاں جی عبارت تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن صراط مستقیم کتاب کے مصنف کا ہی نام غلط لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے حضرت نے۔ یہ میرے پاس موجود ہے صراط مستقیم، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ یہ عبارت اس کتاب میں جو میرے پاس نسخہ صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے، 118، لیکن اس کتاب کا مصنف کون ہے ذرا کلوز کر کے دکھاتا ہوں۔ شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل دہلوی پورا نام ہے اس کا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں عبد الحی صاحب کی کتاب ہے، جبکہ اصل میں یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ لیکن عزیزان، اب اس سے زیادہ میں حضرت کی سو کالڈ تحقیق کا کیا پردہ فاش کروں۔ خیر، ہم چلتے ہیں ان کے سادات کے لحاظ سے جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں اس پر، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت سی ایسی باتیں پتہ چلیں گی مرزا صاحب کے ریلیٹڈ بھی، سادات کے لحاظ سے بھی، صوفیہ کے لحاظ سے بھی، اور کئی ایسی باتیں جو امت کے مولویوں نے آپ سے چھپائی ہیں، اور انہی کی اکابر مولویوں کی کتب سے۔ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، وہ ان کے اس لیے مجتہد تو کہ کہتے ان کے ہیں، کمپیٹیٹر وہ ہیں، ان کے مجتہد کہتے ہیں، لیکن سادات کسی کی آپ لڑی کھول لیں وہ پیچھے یہ لڑی نکلے جو گی۔ مرضی کھولتے رہے۔ پریکٹیکلی شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری گدی کے اوپر قبضہ کیا ہے، ہماری یہ نقال تھے، اصل میں ہم وارث رسول ہیں۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے کیونکہ تیری تعلیمات کے اوپر نہیں ہے، تو آپ پیچھے نہ جائیں۔ یہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ، میں کہنا بہت پیچھے جایا کرو، تسی بشکار اڑ دے ہو، تسی پیچھے جاندے ہو 800-900 سال، ہم کہتے ہیں پورے 1400 سال پیچھے جاؤ، مولا علی حسن حسین تک جاؤ، اور دکھاؤ حدیث کی کتابوں سے کہ مولا علی کس قبر سے مانگتے تھے اور مولا حسین کس صوفی سلسلے کے تھے۔ جی عزیزان، جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہے، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ شیعہ صوفیہ کا انکار کرتے ہیں، صوفیوں نے آ کے سادات کے معاملات میں جو ٹانگ اڑائی ہے، یا پھر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر اور بھی کئی سو اور جو ایسی باتیں ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ بڑی آسانی سے کہہ تو دیا، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ خود صوفیہ کی اگر یہ کتابیں پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ صوفیوں کو صرف شیعہ مسلک والے غلط نہیں کہتے،
اور دوسری بات انہوں نے آگے جو مزید بات کی ہے، مولا علی کس قبر سے مانگتے تھے، مولا حسین کی صوفی سلسلے کے تھے، اعوذ باللہ تعالیٰ، ہم نے کب کہا ہے کہ وہ صوفی تھے؟ یہ قبر سے مانگ، اور مولا علی خود پوری کائنات کو عطا کرتے ہیں بندہ خدا، انہوں نے کیوں مانگنا ہے کسی قبر سے؟ عقل کے ناخن رہے. خیر اب اور جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لحاظ سے بھی انہوں نے بات کی تھی کہ اللہ نے کہا تیرے یہ اس کی تعلیمات ویسے نہیں ہیں یا پھر اس کے عقائد ویسے نہیں ہیں. مرزا صاحب اہل سے خارج کی ہے، امت اور اہل میں فرق ہے، اہل سے خارج کی ہے. آپ ذرا تفریق کو مکمل معنی میں پرکھ کے دیکھا کریں کہ اصل معاملہ ہے کیا. یہ میرے ہاتھ میں، پہلے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرف تو بعد میں جاتے ہیں، پہلے آتے ہیں صوفیوں کی طرف. تو صوفیہ کے سب سے بڑے امام غزالی صاحب، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 3 احیاء العلوم مطبوعہ مکتبہ الرحمانیہ. اسکرین پر آپ سب دیکھ رہے ہیں، احیاء العلوم جلد نمبر 3. غزالی صاحب نے صفحہ نمبر 612 پر یہاں پر ایک ٹاپک باندھا ہے، اس باب کا نام آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، صوفیہ کی مغالطہ آفرینیہ. ٹھیک ہے جی، صوفیوں کو خود غزالی نے غلط کہا ہے یہاں پہ. جو صوفیہ کا بہت بڑا امام، تصوف کے امام ہے، اہل سنت میں تصوف کو رائج کرنے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ ہے. خیر اب رہ گئی بات جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج آپ کو شیعہ سنی کتب سے بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جو مولویوں نے نہیں بتایا تھا، کیونکہ یہ سادات کا مسئلہ ہے. اسی تناظر میں یہ میرے ہاتھ میں علامہ شریف مرتضی علم الہدا صاحب کی کتاب ہے تنزیہ الانبیاء والائمہ، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 53 پر 53 پر جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لحاظ سے جب بات ہوئی ہے، عزیزان واضح آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے فراش پر پیدا ہوا تھا اور دراصل ان کا بیٹا نہ تھا. وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا ہی نہیں، he was adopted، اسے اڈاپٹ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے. جی مرزا صاحب، اسی لیے اللہ نے اسے امت سے نہیں اہل سے خارج قرار دیا تھا کہ یہ تیرا ہے ہی نہیں. ختم بات. قرآن کی واضح آیت آپ کے سامنے تھی. کتاب دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ کل کو کوئی اٹھ کر میرے اوپر بہتان نہ لگا دے کہ آپ نے ذاتی تشریح کر دی قرآن کی آیت کی. میں نے بزرگ اعلام میں سے ایک کی کتاب دکھائی ہے اس معاملے میں. خیر اب چلتے ہیں مزید آگے اور مرزا صاحب کے اعتراض کا ہم دیتے ہیں جواب. لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت مل گئی ہے تو ہن ستے ہی خیرانے، انج نہیں ہے. یعنی وہ نسبت کے باوجود نسبت والے کام کرنے والے لوگ نہیں موجود ہیں. آپ دیکھ لیں ایک طرف ہاشمی خاندان کتنا اعلیٰ خاندان ہے، اسی ہاشمی خاندان میں ابو لہب بھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام بھی ہے. والوں پر فضیلت دی تھی، نسل ہونے کی وجہ سے دی تھی نا. اور اب بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک خلافت صرف قریش میں رہ سکتی ہے، بنو اسماعیل کے اندر. کیا دوسرے مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. یہ عزیزان آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب نے یہاں 3 چیزیں پیش کی ہیں. ایک بنی ہاشم کے خاندان کا اولا ہونا، دوسرا نسبت کی حضرت نے یہاں انکار کیا نسبت کا، اور تیسرا خلافت قریش. یہ بنی ہاشم کے لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے، نسبت کے لحاظ سے، اور ابو لہب ابو جہل وغیرہ یہ جو متنازع شخصیات ہیں معاذ اللہ جنہیں بنی ہاشم میں قرار دیا جاتا ہے، ان سب کی بالآخر اصلیت کیا ہے، یہ بنی امیہ کی کیا گیم تھی، وہ بھی ہم کلیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے چونکہ نسبت کی بات کی تھی تو اہل سنت عالم ہی کی کتاب سے ہم نسبت کے اوپر بات کر لیں. یہ میرے ہاتھ میں عابد بخاری صاحب کی کتاب ہے حرمت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ الزہرا فاؤنڈیشن راولپنڈی سے چھپی ہے. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 63 پر واضح قرآن و حدیث کے دلائل، ابن ابی شیبہ، احمد بن حنبل، ابن ابی حاتم، کئی کتب کے حوالہ جات وغیرہ دے کے اور آیات سے استدلال کر کے ایک ٹاپک رکھا ہے. ٹاپک کا کیا نام ہے جی؟ نسبت کی وجہ سے تعظیم و تقریم. حضرت نسبت کا مکمل انکار کر رہے تھے اور نسبت کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے؟ تعظیم و تقریم. اور مرزا صاحب اس کی ایک اور ہم آپ کو دلیل دیتے چلیں. شیطان نے بھی اللہ کا کہا نہ مان کے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. اصلاً وجہ کیا تھی کہ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں زیادہ افضل ہوں. وہ میٹیریل کو دیکھ رہا تھا، آدم علیہ السلام کی اللہ کی طرف نسبت کو نہیں دیکھ رہا تھا. تو نسبت کی انکاری کا جو حال قرآن میں ہے الحمدللہ وہ آپ پر واضح. اچھا جی، آگے آپ نے بات کی تھی جی اسی خاندان میں ابو لہب اور ابو جہل بھی ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا
آپ کی کتاب سے اب ہم یہ بتائیں گے کہ آیا یہ لوگ واقعا بنی ہاشم ہے یا بنی ہاشم کے غلاموں کی اولاد ہے. یہ وعظ اور فیصلہ مولا علی کا لیتے ہیں. فیصلہ مولا علی کا یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی. تاریخ عاصم کوفی. ٹھیک ہے جی. عاصم کوفی نے اپنی تاریخ میں صفحہ نمبر 186 پر 186 پر بنی امیہ اور مولا علی کے لحاظ سے جو تنازع چھیڑا تھا اس کا ذکر کیا، اور مولا علی نے بنی امیہ کو جو جواب دیا وہ یہاں واضح ہے. حضرت نے ایک ڈانٹ پلائی اور فرمایا نالائکو چپ رہو اور سامنے سے دور ہو جاؤ. تمہارا یہ مرتبہ کہاں کہ تم مجھ سے کلام کرو، نہ مجھے کو یہ شان ہے کہ تمہاری بات کا جواب دوں، کیونکہ تم محض نادان احمق فوجی گروہ ہو، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد اور آزاد کردہ غلام ہو. یہ بنی امیہ کو مخاطب کر کے مولا علی واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو. تو حضرت یہ جن لوگوں کو بنی امیہ نے داخل کیا بنی ہاشم میں اور اس طرح کی چہم گوئیاں کرنے کی کوشش کی، اصلاً ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح کے عزیزان جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ہم نے تنزیل الانبیاء سے بتایا کہ وہ دنیا کو یہ پتہ کہ ان کا بیٹا تھا اور اللہ نے خارج کر دیا، اصلاً وہ اڈاپٹڈ تھا، سگا نہیں تھا. اسی طرح آج مولا علی کا بھی فیصلہ ان کے سامنے آ گیا کہ وہ لوگ سگے چچا نہیں تھے، غلام تھے خریدے گئے. خیر اس پر اور بھی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے فقط ابھی جواب دینا ہے. اور کل کو اب یہ کہیں گے یہ عاصم کوفی کون ہے، ہم اسے نہیں جانتے، تو آئیں یہ مسئلہ بھی حل کیے دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اسماء و رجال کے بہت بڑے عالم خیر الدین زرکلی، ان کی کتاب موجود ہے کتاب الاعلام، جلد اول مطبوعہ بیروت، صفحہ نمبر 206. یہاں پر جب عاصم کوفی کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں، عاصم کوفی کا علماء اہل سنت میں تذکرہ کیا ہے، بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں، احمد بن محمد بن علی بن عاصم الکوفی. اور نیچے ہی اس کی کتابوں کی جب انہوں نے بات کی ہے تو واضح تاریخ عاصم جو ابھی میں نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی، کتاب بھی مصنف تک ثابت ہے اور ہے بھی آپ کے گھر کا، اور فیصلہ مولا علی کا. خیر عزیزان، اب انہوں نے خلافت کے لحاظ سے بات کی تھی کہ بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی. تو اس سے استدلال کر کے یہ لوگ حضرت عمر ابو بکر عثمان کی خلافت کی طرف لے جا کر پھر سادات کا حق کھانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت وہ خلافت بھی سادات کا ہی حق تھی. کیسے؟ آپ کے فیورٹ مترجم و شارح بخاری علامہ وحید الزمان، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، جلد نمبر اول مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لغات الحدیث. وحید الزمان صاحب نے اپنی کتاب لغات الحدیث جلد اول صفحہ نمبر 61 پر یہی قریش والی جب روایت ذکر کی ہے تو یہاں پہ اس طرح عشر کے لفظ موجود ہیں عزیزان، آپ دیکھ رہے ہیں 12. اور آگے مزید کہتے ہیں ہم نے ہدیۃ المہدی میں یہ لکھا ہے کہ ان 12 امیروں سے آئمہ اثنا عشر 12 امام مراد ہے، اور امارت سے دینی پیشوائی اور سرداری مراد ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، نہ کہ حکومت ظاہری. ٹھیک ہے جی، نہ کہ حکومت ظاہری. تو جیسا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ ثابت بھی ہوگا کہ ان کا حق غصب کیا گیا تھا. سادات کا شروع سے ہی حق غصب ہوتا آ رہا ہے. وحید الزمان نے واضح کر دیا کہ وہ 12 امام کون ہیں، 12 خلفاء. جی مرزا صاحب، یقیناً بات اب تک پہنچ گئی ہوگی کہ اصلاً بات کیا تھی اور آپ توڑ مروڑ کے اسے کس طرح بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خیر اب مزید آگے چلتے ہیں اور ان کے باقی جو اعتراضات ہیں سادات کے اوپر ان پر بھی ایک تارانہ نظر ڈال لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی خود اہل سنت کتب سے ان کا محاسبہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یہاں پہ لوگ وہ جناب سیدوں کے احترام کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پوڈری چرسی افیمی قسم کے وہ مطلب بے نمازی قسم کے لوگ ہیں، ان کو رسپیکٹ کہہ رہے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. بھائی نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوڈری چرسی کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے؟ تھوڑے سید نے اور بامل سید کوئی نہیں ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جیسا کہ عزیزان میں نے آپ سے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ حضرت نے اس ویڈیو میں بے حد رقیق الفاظ استعمال کیے ہیں. مرزا صاحب آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیے آپ
دنیا کو یہ بتائیں فلاں کے اعمال ایسے ہیں، فلاں پاؤڈر یا فلاں نشے کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سادات کے لحاظ سے اس طرح کی بات کرے، جبکہ آپ کے اپنے گھر کی کتاب میں نے اس موضوع پر دکھائی کہ تقریم ہے ہی نسبت کی وجہ سے، اور نسبت کے انکاری کو اللہ نے قرآن میں رجیم قرار دیا ہے. آپ کا حق ہی نہیں بنتا اس طرح بات کریں، اور یہ کفر بھی ہے. اس بارے میں خود ایک بین کتاب ہے برادران اہل سنت کو میں دکھانا چاہوں گا. احسان اللہ ظہیر اہل حدیث عالم کی کتاب البریلویہ کا یہ جواب ہے جو انس رضا صاحب نے لکھا ہے، ابو احمد انس رضا قادری صاحب. یہ ان کی کتاب ہے البریلویہ کا علمی محاسبہ. البریلویہ کا علمی محاسبہ. میں کسی شیعہ کتاب سے بات نہیں کر رہا مرزا صاحب، یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، میں شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا. اس کتاب میں 881 صفحہ پر واضح عبارت موجود ہے. اور کیا فتویٰ ہے جی؟ سادات و علماء کی توہین کفر ہے. سادات و علماء کی توہین کفر ہے. جی مرزا صاحب، آپ کے اپنے گھر کی کتاب کے اصول کے مطابق اب آپ نے کفر کر دیا. اور عزیزان دوسروں کے معاملے میں تو حضرت اس طرح کی باتیں کر ہی رہے ہیں، فلاں پاؤڈری فلاں یہ. اور بھائی اعمال کا تعین ہوگا، لیکن اعمال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے عقیدہ. آیا عقیدہ کیا میٹر کرتا ہے اس معاملے میں؟ جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ کیونکہ اعمال فروعات ہیں، عبادات ہیں، وہ شاخیں ہیں. عقیدہ اصول، اصل، بنیاد. جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو شاخوں کا کیا کرنا ہے مرزا صاحب؟ آپ خود یہ عقل سلیم رکھنے والا بندہ بھی یہ بات واضح طور پر جانتا ہے. تو خیر چلتے ہیں عزیزان ذرا حضرت کے عقیدہ توحید کی طرف. اور یہ دنیا کو نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس عقیدے پہ مرزا صاحب لے کے جا رہے ہیں. یہ حضرت کا اپنا عقیدہ توحید کیا ہے، ذرا خود ان کی زبانی آپ سن لیں. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، منی خدا بنا دے گا، چھوٹا اللہ. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، منی گاڈ بنا دے گا. اس عقیدے کے مطابق تو لا تعداد خدا ہوں گے. مرزا صاحب آپ دنیا کو کہاں لے کے جا رہے ہیں بندہ خدا؟ سادات کے اعمال پر تنقید کر رہے ہیں. خود کا آپ کا عقیدہ توحید کیا ہے؟ دوسروں کے لحاظ سے دینی شاخوں پر آپ تنقید کر رہے ہیں. اور استغفر اللہ آپ کے دین کی بنیاد توحید. یہی اگر ہم مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولا علی سے ہم رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، تو آپ اتنے لمبے لمبے لیکچرز ریکارڈ کر دیتے ہیں کفر و شرک پر. اور خود ماشاءاللہ سے اب جو اتنے چھوٹے چھوٹے اللہ معاذ اللہ بن استغفر اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جی کون سا عقیدہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں ملت میں آپ. بندہ خدا تھوڑا انسان کو ذرا سوچنا چاہیے ان سارے معاملات میں. خیر عزیزان، اب میں آپ کے سامنے ایک واضح دلیل رکھنا چاہوں گا عظمت سادات پر، جس کتاب کے لحاظ سے طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اور اس کتاب کے لحاظ سے مرزا علی انجینئر صاحب نے خود پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اسی کتاب کے لحاظ سے مرزا صاحب نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، جیسا کہ آپ یہ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں ان کا. تو عزیزان یہ میرے ہاتھ میں جامع الحسنین پاکستان سے چھپی موجودہ گلدستہ اہل بیت، وہی طارق جمیل صاحب کی کتاب جس پر آپ نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا اور ان کا دفاع کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 22 پر مرزا صاحب ایک چیپٹر ہے، 3rd چیپٹر، اور اس کوٹیشن میں جو ہیڈ لائن ہے وہ کیا ہے؟ مصیبت زیادہ سادات کو مدد کو نفلی حج پر ترجیح دینا. اللہ اکبر. تو جس کتاب کا آپ دفاع کر رہے ہیں اس میں تو خود بیت اللہ کے حج سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے سادات کی مدد کرنے کو. جی حضرت، مصیبت زدہ سادات کی مدد کو نفلی حج پر ترجیح دینا، بیت اللہ کے حج سے زیادہ فوقیت سادات کی امداد کو دی جا رہی ہے، بے عین ہی اسی کتاب کے لحاظ سے جس پر آپ نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. تو مرزا صاحب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ شاید آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے لحاظ سے اور ان کی کتاب گلدستہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے لیکچر تو ریکارڈ کروا دیا، لیکن شاید اسے آپ نے مکمل طور پر پڑھا نہیں ہے، اور آپ کا جو عقیدہ توحید ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا الحمدللہ. اب آگے چلتے ہیں، اور مرزا انجینئر صاحب بالآخر سادات کے لحاظ سے اتنی غلط سلط باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ عزیزان آپ کو ان کا یہ کلپ سن کے
بات پوری واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم بھی یعنی انڈائریکٹلی آل محمد میں ہم بھی شامل ہیں, محمد والے تو ہیں نا. استغفر اللہ ربی و توب الیہ. مرزا صاحب آپ خدارہ دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے صرف اس بارے میں گائیڈ کر دیں گے. کبھی آپ کہتے ہیں اللہ آپ کو منی گاڈ بنا دے گا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں. بندہ خدا اس طرح کی باتیں, استغفر اللہ سادات کو آپ پاؤڈری تو پتہ نہیں کیا کیا نازیبہ الفاظ کہہ رہے ہیں, جو واضح کفر ہے. آپ کے اپنے گھر کی کتاب میں موجود ہے یہ اصول کے سادات کی توہین کفر ہے. لیکن خیر, آپ کے اپنے اکابرین نے جو لکھا, آپ نے خود جن کتابوں میں پورے پورے درس ریکارڈ کروائے ہیں, ان کتابوں میں الحمدللہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے, اور آپ کا دنیا کے سامنے سارا معاملہ فٹ ان آ رہا ہے. اب یہ معاملہ میں سارے شیعہ سنی بھائیوں سے اب بالخصوص, کیونکہ یہ آخری ٹرن ہے جواب کی, اور اس کے بعد مجھے کوئی حوالہ پیش نہیں کرنا ہے. اٹس دا اینڈنگ پارٹ آف مائی ویڈیو. میں بہت زیادہ مخلصانہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے کو لازمی نوٹ کیجئے گا. ویسے تو ہر حوالہ ہی الحمدللہ ہمارا صحیح ہوتا ہے, لیکن اس حوالے کو لازمی نوٹ کریں, یہ کتاب خریدیں, برائے خدا یہ کتاب خریدیں. جو آج عجیب و غریب قسم کے لوگ جو کل تک کسی اور ذات سے تعلق رکھتے تھے, آج خود کو سید کہلوانے کے چکر میں, جس طرح مرزا صاحب نے انڈائریکٹلی آل محمد خود کو کہہ کے معاذ اللہ خود کو سادات میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کیا حکم ہے؟ یہ میرے پاس موجود ہے, مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ڈاکٹر علامہ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر الحمد کی کتاب عظمت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین. بہت بڑے پائے کے محققین علماء میں سے ہیں اہل سنت کے. مرزا صاحب کوئی شیعہ کتاب نہیں, آپ کے اپنے گھر کی کتب. اس میں صفحہ نمبر 155 پر 155 پر اللہ اکبر, یہاں واضح طور پہ آپ دیکھ لیں گے, سب ان لوگوں کو میں یہاں پر کہہ رہا ہوں جنہیں بھی جو غیر سید ہیں, انہوں نے سید بننے کا بہت زیادہ شوق ہے نا, ذرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہاں پر دیکھیں. لکھتے ہیں جو کوئی بھی اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے اپنا تعلق جھوٹ اور دغابازی کی بنیاد پر قائم کرے, اس کو سزا دینا واجب ہے. صحیح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اب اس سے آگے جتنے بھی شیعہ سنی بھائی مجھے سن رہے ہیں, میں اور کیا گزارش کروں عزیزان. اب آپ نے خود دیکھ لیا, صحیح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, جو بھی جھوٹا ہو کے سید ہونے کا دعویٰ کرے اسے سزا دینا واجب ہے, واجب. اور جیسا کہ ہم نے پہلے پیش کر دی تھی البریلویہ کا علمی محاسبہ کے سادات کی توہین کفر ہے. تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اتنی باتیں کافی رہیں گی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی ہے آپ سے ملاقات اب اگلی نشست میں. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.